سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. پیارے نوح علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا، اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کرنا، ہم بالتفصیل یہ سب کچھ جان چکے. یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ رجب شریف کو پیارے نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے. قریباً 6 ماہ تک، 10 محرم تک یہ کشتی پانی پر چلتی رہی. رجب سے لے کر 10 محرم تک یہ کشتی پانی پر تیرتی رہی. اللہ سونے نے اس کو مکہ المکرمہ کے راستے پہ ڈالا، اور یہ 40 دن ان میں سے کعبہ کا طواف کرتی رہی. تو جب اللہ سونے کو منظور ہوا پانی کا اتارنا، تو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے. یہ سوچنے سمجھنے دل میں اتارنے ایمان کو جلا دینے والی بات ہے. یہ زمین ہے، یہ رب کے حکم کی پابند ہے، اور ساری کائنات میں سے صرف یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. یہ زمین اس ذات کے حکم کی پابند ہے جو ساری کائنات کا معبود ہے، جو ہمارا اللہ ہے. ہمارے اللہ کے سوا جو رب العالمین ہے، جتنے بھی کسی نے جس طرح کے بھی خدا بنائے، تراشے، سوچے، سمجھے، خیال کیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں. ان کا تو مکھی کے پر جتنا بھی حیثیت حکم نہیں ہے. ہمارا رب ہے جو کائنات کے ہر نظام پر اس کا حکم نافذ ہے. رب نے فرمایا زمین اپنا پانی نگل لے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ تنور ابلنے لگا، جب تنور ابلا تو پانی زمین سے ابل پڑا. وہ تنور کب ابلا؟ جب رب کا حکم، تو زمین ابل پڑی. ہم اس کو مزید محبت سے سمجھیں. ہم زمین سے پانی نیچے سے نکالنے کے لیے ہم ہینڈ پمپ لگاتے ہیں یا دیگر کنواں یا دیگر دو وسائل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا وہ رب تعالیٰ بغیر بجلی کے، بغیر ہینڈ پمپ کے چشمے جاری کر دیتا ہے. زمین پر چشمے پھوٹتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پھوٹتے ہیں، زمین کی سطح سے پھوٹ جاتے ہیں. وہاں وہ کون سا ایک سسٹم ہے کہ وہاں بجلی کی ضرورت ہے، نہ دستی محنت کی ضرورت ہے. وہ پانی ابل کے آتا ہے. بلا شبہ یہ میرے رب کا حکم ہے. وہ رب ہے جو زمین سے پانی کو ابال دیتا ہے، رب ہے زمین پانی کو سما دیتا ہے. اور اسی طرح ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ زمین میں پانی اتار دے، کون ہے تمہیں پانی کی بوند بھی دے سکے. تو اللہ نے فرمایا زمین اپنا پانی نگل لے، جو تو نے ابلا تھا نا اب نگل لے. وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور آسمان تھم جا. یعنی وہ جو تیرا برساؤ ہے اسے روک دے، جو پانی تیرا اترتا ہے اسے روک دے. وَغِيدَ الْمَاء، پانی اتر گیا، پانی کم ہو گیا، پانی خشک ہو گیا. رب کے حکم سے جو زمین نے باہر نکالا تھا پانی، وہ سب زمین پھر پی گئی، اور جو آسمان سے برسا تھا
وہ ندیاں نالے بن کے بہنے لگا اور زمین کا پانی اتر گیا۔ وقضی الامر، اور سارا جو رب کا حکم تھا، یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، چیلنج کیا کرتے تھے، نور لے آؤ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، وہ کب آئے گا جس سے تو وعدہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے معاملہ برابر ہو گیا، وہ جو کہا کرتے تھے وہ سب معاملہ برابر ہو گیا۔ اللہ سونا وہ ذات حسیم ہے جس کا آسمان جو ایک جمادات کی صورت میں ہے رب کے حکم کا پابند ہے، زمین جمادات کی صورت میں ہے رب کے حکم کی پابند ہے۔ رب نے ان میں سننے، سمجھنے، حکم پر عمل کرنے کی استطاعت رکھی ہے جو ہماری سوچ خیال سے ورا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ہیں، ایک عرابی آیا، پیارے محبوب سے مخاطب ہوا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ درخت پہ خوشہ لگا ہوا ہے، اگر میں اس سے بلاؤں وہ آ جائے تو جانے گا میں اللہ کا رسول ہوں؟ جی آقا جانوں گا۔ میرے محبوب نے اس خوشے کو بلایا، وہ خوشہ شاخ سے ٹوٹا، میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گرا۔ میرے محبوب اسلام نے جب اس کو یہ منظر دکھایا، یا رسول اللہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں آج بھی مکہ المکرمہ کی ان گلیوں، ان راستوں، ان پہاڑوں، چٹانوں کو جانتا ہوں جس کے پاس سے میں محبوب کی انگلی پکڑ کے گزرا کرتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ یعنی یہ جو ساری کائنات کا نظام ہے یہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ وہ کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جودی پہاڑ باقی پہاڑوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں انتہا عاجزی کرنے والا تھا۔ اللہ سونے نے اس لیے اس پہاڑ کو شرف عطا فرمایا، باقی سب پانی میں غرقاب ہو گئے، اس کو رب نے محفوظ رکھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی اس پر ٹکایا۔ قرآن مقدس میں اس کا نام، اس کا ذکر کر کے قیامت تک کے لیے رب نے رحمت کا نشان بنا دیا کہ اللہ سونے نے اس پہاڑ میں عجز و انکساری کو دیکھا تو مفسرین نے فرمایا لوگو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری کا راستہ اپناؤ۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اللہ کو انکساری بہت پسند ہے، رب تکبر کو بہت برا جانتا ہے۔ اللہ سنا تکبر کسی کے لیے روا نہیں رکھتا۔ پھر جب وہ پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، پھر نوح علیہ السلام نے کوے کو نیچے بھیجا، ہاں بھی دیکھ گیا زمین کی کیا صورتحال ہے، یہ مردار پر بیٹھ گیا اور وہیں مصروف ہو گیا، واپسی میں دیر کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے ڈر خوف کے لیے دعائے ضرر کی، یہ کہیں ٹکتا نہیں ہے، یوں پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر جب زمین پر آیا تو اس نے اپنی چونچ میں زیتون کا پتا پکڑا۔ ایک روایت میں اس کے پاؤں لت پت تھے، کیچڑ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ پاؤں میں شاخ تھی، تنکا تھا، پاؤں میں تنکا تھا اور چونچ میں پتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جان لیا زمین خشک ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام نیچے اترے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 10 محرم کو آپ علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا، اور اسی طرح جب فرعون غرق ہوا تب بھی 10 چاند کی 10 تاریخ تھی، 10 محرم کے بارے میں آتا ہے تو قوم موسیٰ نے روزہ رکھا۔ میرے محبوب علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو اہل مدینہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا روزہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق جب فرعون غرق ہوا اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تو 10 محرم تھا، ہم اللہ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو 10 محرم تھا، ہم اس حوالے سے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ہم پیارے موسیٰ، پیارے نوح کی نسبت تم سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب وہ طوفان تھم گیا تھا تو اللہ سونا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو رب کا حکم تھا وہ حکم پورا ہو گیا، جو کفار چیلنج کرتے تھے وہ سب معاملہ پورا ہو گیا۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن والو، اسلام والو، ایمان والو، تمہارے ایمان کا ایک تھم ہے، ستون ہے، ایک ہمارے لیے قرآن کی تعلیمات ایک نور ہے
کہ جو بھی کفار جتنا بھی ظلم کا اسلام کو چیلنج کا راستہ اختیار کریں، کبھی نہ سوچو یہ زمین میں غرق کیوں نہیں ہوتے، یہ انڈیا زمین سے کیوں نہیں مٹتا۔ رب کا ہر معاملہ مصلحت والا ہے۔ یہ چائنا والے کیوں غرق نہیں ہوتے، یہ واشنگٹن زمین میں کیوں نہیں دھنستا، آسمان پہ پہاڑ کیوں نہیں گرتا ان پر، رب کا ہر معاملہ ایک حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یہ سارا کفرستان جو میرے مصطفیٰ سے ٹکر لیے ہوئے، قرآن سے ٹکر لیے ہوئے، دین سے ٹکر لیے ہوئے، میرے رب کی گرفت سے باہر نہیں ہے، میرے رب کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچو وہ کیا کرتے ہیں، بچے پھرتے ہیں، نہ، رب فرماتا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وہ جب اس کا حکم آتا ہے اس کا وہ حکم وارد ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والو تمہارے لیے سہارا ہے، تمہارے لیے نور ہے، تمہارے ایمان کا سامان ہے۔ تمہارا رب ہے جو کائنات کا مالک ہے، تمہارا رب ہے جو کائنات کو سارے اپنی قدرت میں رکھے ہوئے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایمان دیا ہے، اس کا کرم ہے، ان کو مہلت دی ہے تو اس کی حکمت ہے۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل۔